پڑھتے ہو یا بعد میں آخر میں اول آخر درود پڑھتے ہو تو وہ جو عبادت، وہ وظیفہ، وہ دعا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اتنی درود پاک کی فضیلت اور برکت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ بارہا جگہ پر میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کثرت سے درود پڑھا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں دن رات عبادات کرتا ہوں، فرض نماز پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں دن کا ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور باقی جو 3 حصے بچتے ہیں میں درود وظائف کر لیتا ہوں۔ تو میرے نبی کریم نے فرمایا بہتر ہے جو تو کر رہا ہے، بہتر ہے اگر درود پاک اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں پھر ایسا کروں کہ آدھا دن فرائض کے علاوہ جو آدھا دن بچتا ہے وہ آپ پر درود پڑھ لیا کروں گا اور آدھا دن جو ہے وہ درود باقی وظائف جو ہے وہ کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا بہتر ہے اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر فرض نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، ایک حصے جو ہے باقی وظائف کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا بہتر ہے اگر اس سے بھی زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ فرائض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ باقی جو وقت مجھے بچے گا میں سارا دن آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا پھر قیامت کے دن تیری شفاعت میں کروا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ امتی کا کام ہے نبی پر درود پاک پڑھنا بھیجنا۔ تعلق نبی کا اور امتی کا یہاں سے دیکھا ہے کہ امتی اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، یہاں سے اندازہ ہوگا۔ اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے، نبی کریم پر پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، ایک آدمی کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس کے نامہ اعمال جب تولے جائیں گے نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ گناہ والا پلڑا اوپر ہوگا، نیکیوں والا پلڑا نیچے ہوگا۔ حکم ہوگا اس بندے کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب حکم ہوگا تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کو لے کے جا رہے ہوں گے تو مجھے ایک فرشتہ آواز دے گا، ایک فرشتہ آواز دے گا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی امت کا وہ بندہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ فرشتہ، حضور فرماتے فرشتہ تجھے صدا دے گا، بلائے گا۔ فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ حضور اپنے امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے آواز دے گا، میں جاؤں گا تو فرشتوں سے پوچھوں گا اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کے نامہ اعمال تولے ہیں، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، رب کا حکم ہوا ہے کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ حضور کیا فرمائیں گے فرشتوں دوبارہ اس کے نامہ اعمال تولو، نامہ اعمال تولو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ نامہ اعمال تو تولے گئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں
حضور فرمائیں گے دوبارہ تو فرشتے رب کی طرف دیکھیں گے، رب کہیں گے جو میرا محبوب کہہ رہا ہے ویسے ہی کرو۔ حضور اپنی امت سے محبت کتنی کر رہے ہیں اور رب اپنے محبوب سے محبت کتنی کر رہا ہے۔ فرمایا فرشتوں جو میرا محبوب کہہ رہا ہے ویسے ہی کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، نامہ اعمال تمہارا تولے جائیں گے، جب تولے جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے پاس سے ایک رکا نکالوں گا اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، جیسے ہی رکھوں گا نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ فرمایا جیسے ہی میں رکھوں گا، جیسے ہی پلڑے میں نیکیوں والے پلڑے میں وہ رکا رکھوں گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ وہ بندہ پکار اٹھے گا میں بچ گیا، میں بخشا گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ جب وہ یہ پکارے گا تو حضور کی بارگاہ میں آگے کہے گا آپ کون ہیں؟ آج اتنی پریشانی کا دن ہے، عالم ہے، قیامت کا دن ہے، محشر برپا ہے، آپ کون ہیں؟ کہ میں دوزخ کی طرف جا رہا تھا تو آپ نے مجھے بچا لیا۔ حضور فرمائیں گے اے میرے امتی میں تیرا نبی ہوں، تو مجھ پر درود پڑھتا تھا، وہ میں سنبھال کے رکھا تھا، آج وہی درود تیرے کام آ گیا ہے، وہی درود پاک تیرے کام آ گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔